السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ واقعات جو ہر مسلمان کو جاننے چاہیے۔ مدینے کی سرزمین جہاں انصاف کی مثالیں قائم ہو رہی تھیں، ایک ایسا حکمران جس کا نام سنتے ہی دل میں خوف خدا آ جاتا تھا، وہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ایسا انسان جو طاقت میں پہاڑ لیکن دل میں نرم تھا۔ ابتدا میں وہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ختم ہو جائے۔ ایک دن انہوں نے غصے میں آ کر تلوار اٹھائی اور ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا، اے عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ یہ سن کر وہ فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چونک گئے۔ مکہ کی سرزمین جہاں ظلم عام تھا اور حق کی آواز دبائی جا رہی تھی، ہر طرف شرک کا اندھیرا تھا اور سچ بولنے والوں کو ستایا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں ایک نام ایسا تھا جس سے لوگ خوف کھاتے تھے، وہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک طاقتور انسان، بہادر اور اپنے فیصلوں میں سخت، لیکن اس وقت وہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلے، دین پھیلے۔ وہ اس پیغام کو روکنا چاہتے تھے ہر قیمت پر۔ ایک دن ان کے دل میں شدید غصہ پیدا ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ انہوں نے تلوار اٹھائی اور گھر سے نکل پڑے۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا، آنکھوں میں آگ تھی۔ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو عمر؟ انہوں نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص چونک گیا۔ اس نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے۔ میرے گھر میں کیا ہوا؟ اس نے کہا، تمہاری بہن اسلام قبول کر چکی ہے۔ یہ سن کر ان کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گئے۔ وہ فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف بڑھے۔ دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی تھی۔ یہ تو قرآن پاک کی تلاوت تھی۔ الفاظ نرم تھے لیکن دل کو ہلا دینے والے۔ انہوں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ جب دروازہ کھلا تو وہ غصے سے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ ان کی بہن خاموش رہی، لیکن جب بات بڑھی تو انہوں نے قرآن کی آیات دکھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے کہا، پہلے پاک ہو جاؤ۔ انہوں نے وضو کیا، پھر قرآن کو ہاتھ میں لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ان کا دل بدلتا گیا، غصہ ختم ہونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک سخت دل انسان نرم ہو گیا۔ انہوں نے کہا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر انہوں نے فوراً پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ وہ دار ارقم میں ہیں۔ وہ فوراً وہاں پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر نیت اچھی ہے تو خیر، اور اگر بری ہے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ وہ سیدھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے، پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ اسلام کو ایک مضبوط سہارا مل گیا۔ اب مسلمان چھپ کر نہیں، کھل کر عبادت کرنے لگے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو دل بدل دیتا ہے، ایک دشمن سب سے بڑا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ تھی ایک ایسے انسان کی کہانی جو کل تک دشمن تھا لیکن آج اسلام کا محافظ بن گیا۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ کاش ہم بھی اپنی زندگی بدل سکیں۔ سوچیں، اگر ایک سخت دل انسان قرآن سن کر بدل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی، بس نیت سچی ہونی چاہیے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک سبق ہے کہ سچائی ہمیشہ دل تک پہنچتی ہے
اور جب دل بدل جائے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی صحیح راستہ دکھائے اور ہمارے دلوں کو ہدایت سے بھر دے، آمین۔ ناظرین، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی دلچسپ واقعات جاننے کے لیے آپ اسمائل ایڈیٹس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔